الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید المصطفی الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بابا زبر نار صلوات سامنے محترم سالانہ حاضری ہے اور اس محفل میں موجود میرے وہ بزرگ اور مہربان جنہوں نے زبان کی لکنت دور کی، اور اگر آج یہ بھی کہوں کہ زبان کی لکنت دور کی اور عقیدے کی لکنت سے بچائے رکھا، وہ بھی اس فرش عزا پر ہیں اور اطراف میں پھیلے ہوئے حالات حاضرہ کے مناظر اور اس میں احتجاج کا یہ مہذب طریقہ جسے مجلس عزا کہتے ہیں، احتجاج کا یہ منظم طریقہ جسے جلوس حسین کہتے ہیں، یہ تمام جزیات عزاداری اگر محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ ناموس رسالت کی حفاظت کا نام ہے۔ فکر انسانی، شعور انسان یہاں تک تو پہنچا کہ جب بھی کبھی ناموس رسالت پر کوئی حرف آئے تو گھروں میں نہیں بیٹھتے، خاموشی اختیار نہیں کرتے، عبادتوں میں مصروف نہیں ہو جاتے، بلکہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اس لیے کہ ہماری سانسوں پہ قرض ہے تو ناموس رسالت ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ناموس رسالت پر کوئی حرف غلط برداشت نہیں کر سکتے۔ شکر ہے پروردگار کا کہ آج امت مسلمہ کو خیال تو آیا کہ ناموس رسالت پر احتجاج بھی کرنا چاہیے اور خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، ایک اصول بنائیے، کیا یہ طے کیجئے کہ جو گستاخ رسول ہے اسے سزا ضرور دینا ہے، چاہے وہ آج کا گستاخ رسول ہو یا 1400 سال کا پہلے گستاخ رسول ہو۔ سامعین محترم، جتنا وقت میسر ہے، مزاج آشنا بھی لوگ ہیں اور اس ممبر سے وابستہ کچھ تجربات بھی ہیں، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ یہ جو فرش عزا ہے، یہ جو حسین کا ماتم ہے، اس کی نوک پلک سنوارنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں تو دو ہی کام سکھائے گئے ہیں کہ علی علی کرو اور حسین کا نام آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، لیکن بزرگان گرامی تمہیداً عرض کر کے زحمت تمام، خود ساختہ علی علی کہنا اور بات ہے، بے ساختہ علی علی کہنا اور بات ہے۔ خود ساختہ علی علی کہتے ہوئے چہروں کو دیکھنا ہوتا ہے، ماحول کو دیکھنا ہوتا ہے، حالات کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھنے کے بعد پھر علی علی کہنے کا دل چاہتا ہے۔ بے ساختہ علی علی کہنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ زمین پر ہے یا دار پر ہے، اپنوں کی محفل میں ہے یا غیر کی محفل میں ہے۔ خود ساختہ علی علی وہ کہے گا جس نے حالات سے سیکھا ہوگا، بے ساختہ علی علی وہ کہے گا جسے ماں نے دودھ میں پلایا ہو۔ زیادہ زحمت نہیں دینی،
یہ مجلس حسین، یہ عزائے حسین، اس کا اپنا طریقہ کار ہے. میرے لفظوں کو میں زیادہ زحمت نہیں، 25 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا. آپ پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس پر شہزا پہ آئیں یا نہ آئیں، اس لیے کہ حسین نے شب عاشور انسانیت کے گردن سے سارے توڑ ڈالنے کے بعد پوچھا تھا. کچھ الجھنیں میرے نوجوان ذہنوں کے میں پیدا کی گئی ہیں، ان کا تذکرہ کرتا چلو. میں اور میری اوقات کیا بر صغیر کے وہ جید مجتہد جسے علامہ نقطن کہتے ہیں، قال اللہ مقامہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے عزاداری واجب ہے یا مستحب؟ میں پھر عرض کر دوں بزرگان گرامی، یہ منبر یہ فرش اعضاء علماء کرام کے دم قدم سے ہے. خدا سلامت رکھے اس بر صغیر میں وہ شخصیتیں جنہوں نے تہذیب کے لوگ پر رکھ سنوارے، تو عقیدے کی روشنی میں بزرگان محترم عزاداری کی جزیات بنائی، تو اسے اپنے عقائد اور اصول دین کے سانچے میں ڈھالنے کے بعد میں اس منبر سے گزارش کرتا ہوں، میری جان فدا آقا مراشد نجفی پر، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا اپنی وصیت میں کہ میں مر جاؤں تو میری کفن میں وہ رومال رکھنا جو فرش اعضاء پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ رومال میری بخشش کا ذریعہ ہوگا. میرے ماں باپ فدا آیت اللہ بہجت پر جو دوران نماز گریہ کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ حسین کا غم کیا ہے. میری جان قربان وحید خراسانی پر جو بتاتے ہیں کہ عقیدہ کہتے کس کو ہے. بہت سی مثالیں ہیں بزرگان گرامی. بر صغیر کی تہذیب کا نمائندہ 350 صفحات پر مشتمل وہ مقالہ جو نجف میں پڑھا آیت علامہ علی نقی عرف المعروف علامہ نقل نے کہ جزیات عزاداری ہے کیا، اور ایک ایک جز کا دفاع کیا ہے بزرگان گرامی. ان سے پوچھا گیا عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے؟ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے بزرگان گرامی، نہیں بھی پہنچ رہی ہوگی تو اس مجلس کے بعد پورا سال پہنچ جائے گی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہاں کی آواز میں طاقت کتنی ہے. میں آشنا ہوں کہ یہاں کی آواز کہاں کہاں تک جاتی ہے. ان سے پوچھا گیا عزاداری واجب ہے یا مستحب؟ جو نہیں جانتے علامہ نقل صاحب کو ان نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جانتے ہیں کہ بر صغیر کا وہ مجتہد جسے پورے عالم اسلام میں وہ مقام حاصل تھا جو کسی بڑے عالم کو ہو سکتا ہے. ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے عزاداری واجب ہے یا مستحب؟ انہوں نے بڑے مجمع میں برسر منبر جواب دیا عزاداری نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. مجمع پر ایک سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی. اس کے بعد علم گویا ہوا. یاد رکھیے عزاداری واجب ہے نہ مستحب، مگر یاد رکھیے اس کے بغیر نہ کوئی واجب قبول ہے نہ کوئی مستحب قبول ہے. یہ عزاداری بزرگان محترم خدا سلامت رکھے خورم خلیق کو یہاں جو عزاداری شروع کی ہے، یہ عزاداری ہے کیا بزرگان گرامی؟ کربلا اختیاری ہے، جبر کے تحت نہیں بیان کی گئی. نہ آپ سے شریعت نے تقاضا کیا، آپ کو پابند نہیں کیا. دامن وقت میں گنجائش نہیں بزرگان محترم. شریعت سے صرف اتنا پوچھئے کہ آل محمد کی محبت واجب ہے یا نہیں ہے. شریعت آپ کو بتائے گی یہ زمین کا فرش بنایا تو ان پانچوں کی خاطر، آسمان کا شامیانہ سجایا تو ان پانچوں کی خاطر، زمین و آسمان کو گردش دی تو ان پانچوں کی خاطر، ستاروں کی کہکشاں روشن کی تو ان پانچوں کی خاطر، سورج چاند کی شمع روشن کی تو ان پانچوں کی خاطر. اب اگر کائنات میں کوئی سانس لے رہا ہے اور علی کو نہیں مانتا تو وہ سانسیں حرام. اب اگر کوئی زمین سے اگتا ہوا رزق کھا رہا ہے اور دل میں علی کا بغض رکھ رہا ہے تو وہ رزق حرام ہے. حلال و حرام، وضو اور زکات
علی سنائی. پہلی ٹھوکر لگی تو ماں کے منہ سے یا علی مدد سیکھا. عمر کے ایک خاص سن و سال میں پہنچنے کے بعد آپ کی تمام عبادتیں واجب ہوتی ہیں، لیکن عزاداری وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے جس کے لیے ماں سن و سال کا انتظار نہیں کرتی. نعمت تمام. یہ حسین کا ذکر صرف حسین کا ذکر نہیں ہے، یہ بنو ثقیف کی رسومات کا ذکر نہیں ہے، یہ جزویات عزاداری کسی ایک علاقے کی رسم نہیں ہے، بلکہ تمام ملا کر اس میں توحید سمجھ آئے گی، اس میں رسالت کا پتہ لگے گا، اس میں عصمت کا پتہ لگے گا. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے مسلک میں عدل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے یا نہیں؟ بزرگان گرامی میرے ساتھ بولیے گا، خاموشی اختیار نہ کیجیے گا. بولنا میرا کام ہے، میں سریعام بیٹھا ہوا ہوں، پھر اس سال حاضر ہوا ہوں. عدالت الہیہ کو آپ کے تمام دینی امور میں مرکز حاصل ہے یا نہیں ہے؟ آئیے عدالت الہیہ کو جانتے ہیں. عدالت الہیہ ہے کیا؟ عدل کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ جو شے اس کے مقام پر رکھی جائے وہ عدل ہے، اور جو اسے مقام سے ہٹا دیا جائے وہ ظلم ہے. درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. جس مقام پر جو چیز رکھنی چاہیے اگر اسے باہر رکھا ہے تو وہ عدل ہے، وہاں سے ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے. بزرگان گرامی مگر وہ چیز رکھے گا کون؟ اپنے صحیح مقام پر وہ چیز رکھے گا کون؟ اجماع کر کے رکھا جائے گا، میں اور آپ رکھیں گے. ہماری اوقات کیا ہے بزرگان گرامی؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہر شے کو اپنی مقام پر رکھنے والا وہی ہے نا جو اس شے کا خالق ہے. وہی بتائے عدل ہے کیا؟ اس نے جس چیز کو جہاں رکھا وہ عدل ہے، جو اسے وہاں سے ہٹائے گا وہ ظلم ہے. اب بس اس تعریف کے پیش نظر میرے ساتھ چلیے گا. علی کو کعبے میں ہم نے رکھا یا اللہ نے رکھا؟ جو سے کعبہ میں علی کو ہم نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ اب اگر تم منبر پہ بیٹھ کر علی کو جو سے کعبہ سے ہٹاؤ گے تو یہ عدل نہیں ہوگا، یہ سراسر ظلم ہوگا. تو سے رسول پر علی کو ہم نے بلند کیا یا اللہ نے بلند کیا؟ اللہ نے بلند کیا. اب اگر تم کبھی تقوی کے نام پر، کبھی عبادت کے نام پر، کبھی اصلاح کے نام پر علی کو دو سے رسول سے ہٹاؤ گے تو یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ بستر رسول پر علی کو ہم نے سلایا یا اللہ نے سلایا؟ اللہ نے سلایا. تو اب اگر تم ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہجرت کو غائب کر دو گے، خیبر کو چھوڑ دو گے، خندق کو خیبر پڑھنا چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا یہ صرف باز رہ جائے گا، ظلم ہی ظلم ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے جسے جہاں رکھا ہے. میں اپنی ذمہ داری پر گفتگو کر رہا ہوں. علی کو ہم نے اولاد میں اجماع کر نہیں کعبے میں پیدا کیا. میں ہر سال ایک گفتگو شاید اسی مجلس میں کرنا چاہتا ہوں، اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا. یہ آپ کو الجھن کیا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کبھی تحقیق کے نام پر، کبھی اصلاح و رسوم کے نام پر. میں ہاتھ جوڑ کے جہاں جہاں میری آواز جانی، آپ فرماتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتے ہیں ہمیں اتنا بتا دیجیے کہ وہ پیدا کہاں ہوئے. یا تو یہ مانیے کہ زمین پہ پیدا نہیں ہوئے، آسمان سے اتارے گئے ہیں، ویسے ہی جیسے قرآن اتارا گیا، ویسے ہی جیسے نبی اتارا گیا. کیا یہ بتائیے اگر کہ کہیں زمین پر پیدا ہوئے، خدا کی قسم اپنے تحقیق کے توسن اشارات کو تیز رفتاری سے دوڑا کر ہمیں کائنات میں وہ جگہ تو بتا دو جہاں علی پیدا ہوئے. خدا کی قسم ہم اسے سجدہ کر کے کعبہ نہ بنا دے تو ہمیں علی والا نہ کہنا. یہ ساری الجھنیں، یہ ساری اصلاح صرف اسی عزاداری کے حوالے سے. توجہ رکھیے گا بزرگان محترم، زیادہ زحمت نہیں دینی. یہ عزاداری ہے کیا؟ آئیے اس کا اصول طے کر لیں. میرے بھائی گیلانی صاحب بیٹھے، آئیے اس کی ایس او پی کہاں بنی اس کو طے کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ جو عزاداری ہے، یہ جو حسین کا غم ہے، یہ کربلا کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی. روایتوں سے گھبرایا نہ کیجیے، روایتیں کمزور یا توانا نہیں ہوتی. روایت کی کتنی اہمیت ہے میں اس منبر سے عرض کر رہا. روایت کی کتنی اہمیت. آپ کو کیسے پتا کہ اللہ ایک ہے؟ آپ کو کیسے
کفار مکہ سے رسول کہہ رہا ہے کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ کفار ہے، کافر ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ تو صادق اور امین ہے۔ اس صادق و امین نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے سر جھکا دیا۔ کبھی ہم نے تحقیق کی کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے اجماع کیا، کبھی اس پر اجتہاد کیا، کہا نہیں ایک صادق و امین نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے سر جھکا دیا۔ مسلمانوں کا مزاج سمجھ نہیں آتا۔ رسول نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے سر جھکا دیا۔ رسول نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے سر جھکا دیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا اے رسول تو بتا رہا ہے تو دکھا بھی تو صحیح، اللہ ایک ہے تو دکھا بھی تو صحیح۔ بزرگان گرامی، عجیب مسلمان ہے جسے رسول صرف بتاتا رہا اللہ ایک ہے، اسے مان لیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے مان لیا۔ جنت ہے، اسے مان لیا۔ دوزخ ہے، اسے مان لیا۔ قیامت آئے گی، اسے مان لیا۔ عجیب مسلمان ہے جسے صادق و امین صرف بتاتا رہا، دکھایا نہیں، اسے تو مان گئے، لیکن جسے بتاتا بھی رہا، غدیر میں دکھاتا بھی رہا، مدد کر کے دکھایا۔ میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، پچھلے سال بھی گزارش کی تھی شاید ان کا تک یہ آواز دوبارہ جائے، اور جب جب مجھے بلائیں گے یہ آواز ضرور جائے گی۔ اس منبر سے غدیر وہ پڑے جسے ماں نے طاہر دودھ پلایا ہو۔ غدیر ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور ہر ایک سے تقاضا بھی نہ کیا کیجیے۔ غدیر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس میں رسول نے ملوث سے کام نہ لیا ہو، وہ رسول جو کوڑے پھینکنے والے کی بیمار کرسی کے لیے چلا جائے، پتھر مارنے والے کو دعا دے، اس رسول کا لہجہ غدیر میں کیوں بدل جاتا ہے؟ جلتی ہوئی ریت پر بزرگوں کو بٹھا دیا، جلتی ہوئی ریت پر بزرگوں کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد پالانوں کو اجاڑ کر پالانوں کا منبر بنایا۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں بھی، یا رسول اللہ آپ کریم ہے، کعبہ کے سائے میں کیوں نہیں کہہ دیا؟ آپ زمزم کے کنارے کیوں نہیں کہہ دیا؟ کہا جب مجھ پہ میری رسالت نہیں بچتی تو میں تمہاری مروت کو کیا کروں گا؟ اے رسول پہنچا دو اس کا حکم جس کا تمہیں دیا جا چکا تھا۔ یا رسول اللہ یہ میدان میں آ کر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خانے کعبہ کے سائے میں بیان کرتے تھے۔ کہا جب میری رسالت نہیں بچتی تو میں تمہاری مروت کو کیا کروں گا؟ لے کر پوری قوت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بزرگان گرامی، آئیے تحقیق کا جذبہ لے کر، آئیے اصلاح و رسوم کا جذبہ لے کر، آئیے شوق لے کر، آئیے ملک کی کرنسیوں پر تحقیق کا دعویٰ کرنے والے آئیے میدان غدیر میں۔ مجھے بھی عقل سے سمجھائیے، مجھے بھی دلیل سے سمجھائیے کہ ایک علی کو بلد کرنے کے لیے کتنے پالانوں کی ضرورت تھی، اور دوسری بات پالانوں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہتے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کائنات میں کسی ماں نے دوسرا علی پیدا کیا ہوتا تو تجدد ہوتا، کائنات میں کسی ماں نے دوسرا علی پیدا کیا ہوتا تو شک ہوتا، لیکن اعتبار کیا، پالانوں کا منبر